मालिक करीम अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के तवस्सुल और तसद्दुक़ से मुझे और आप सब को कुरान मजीद पढ़कर समझने और समझकर पढ़ने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अपने महबूब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ग़ुलामी, महब्बत, इताअत और इत्तिबा में ज़िंदा रखे। इसी में हम सबको मौत नसीब करे और ज़िंदगी भर बेअदबी और गुस्ताखी से महफूज रखे। माहाना सिलसिलावार दर्स कुरान मजीद में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 151 और 152 आज हमारे दर्स मुबारक का मौजू है। ये दोनों आयतें अपनी अहमियत के लिहाज से जुदा शान की मालिक हैं। कुरान मजीद के चंद वो मकामात जिसमें परवरदिगार ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी शानदार और वाज़ेह शान बयान फरमाई है, उनमें से ये दो आयतें भी हैं। आप इन आयतों को पढ़ेंगे और समझेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें परवरदिगार ने अपने हबीब पाक की कैसी अजीब व गरीब किस्म की शान बयान फरमाई है। बहुत समझने वाली चीज़ है जो मैं ज़िक्र करने लगा हूँ। कभी कभी कुरान पाक का ऐसा मौजू हमारे सामने आता है और मैंने जब ये आयतें मैं पढ़ रहा था आपको दर्स की तैयारी की सूरत में, तो मेरे ज़हन के दरीचे ऐसे खुले कि दूर तक मेरा ज़हन चला गया, बहुत पीछे कहीं, जहाँ परवरदिगार ने अपने महबूब को ये शान अता फरमाई। परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, हम बिला तमहीद इस आयत पर ही आते हैं और आयत जो कुछ कह रही है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। कमा अरसलना फ़ीकुम रसूला, इससे पहले थोड़ा सा रब्त कायम कर लें। इससे पहले बैतुल मुक़द्दस से किबला जो है उसको तब्दील करवा के बैतुल हराम की तरफ मुँह किया गया। ये नेमत भी हुजूर की उम्मत को अता की गई। इशारा समझें जो मैं कहने लगा। ये जो बैतुल हराम है, मस्जिदुल हराम, इसको बनाते हुए खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी थी। उस दुआ का पारा नंबर 1 में पीछे ज़िक्र हुआ है। वो दुआ ये थी, रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ये जिस वक़्त वो तामीर काबा कर रहे हैं उस वक़्त आप ये दुआ मांग रहे हैं। काबे की तामीर के बाद यूँ समझें कि अपने परवरदिगार की बारगाह में सिला और इनाम मांग रहे हैं बैतुल्लाह की तामीर का। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलम मिनहुम, परवरदिगार इनमें इन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमा, यतलू अलैहिम आयातिक,
جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کے سنائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایسا رسول عطا فرما پروردگار جو انہیں تیری کتاب سکھائے اور کتاب پر عمل کی صورت میں حکمت بھی سکھائے. تلاوت آیات اور تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کے بعد وَيُزَكِّيهِمْ. پروردگار ایسا رسول عطا فرما جو ان کو پاک کر دے، جو ان کو پاک کرنے کی نسبت رسول کی طرف کی. انک انت العزیز الحکیم. بے شک تو زبردست غالب حکمت والا ہے. یہ بیت اللہ شریف میں نے بنا دیا، اب اس کو آباد کرنے والا محبوب تو بھیج دے. اچھا، بیت اللہ شریف کی طرف تو منہ کر کے مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. وہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بار بار بیت اللہ شریف کی طرف مائل ہونا کہ یہ قبلہ بنے، یہ اس دعا کا اثر ہے جو خلیل اللہ نے مانگی تھی. سمجھے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار اس بات کی طرف آپ کے دل کا مائل ہونا کہ کاش یہ بیت الحرام قبلہ بن جائے، اور اس کی غرض سے آپ بار بار آسمان کی طرف چہرہ بھی اٹھاتے ہیں. تو یہ اس دعا کا اثر تھا. چونکہ خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا تو یہ مانگی تھی نا، اس گھر کو آباد کرنے والا آئے کوئی. ٹھیک ہے، تو یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کئی صدیاں بعد تشریف لائے. دعا مانگ رہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ. اب ان سے آگے دو شاخیں ہو گئیں ان کی ذات سے. ایک شاخ بنی اسرائیل بن گئی اور ایک شاخ بنی اسماعیل بن گئی. بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا. یہ شاخ خالی ہے نبیوں سے. ہاں جی، یہ شاخ نبیوں سے خالی ہے. اب نبی جتنے بھی آئے کثرت سے ہزاروں کی تعداد میں، وہ سب کے سب بنی اسرائیل میں آئے اور 4 5 نسلوں میں نبوت رہی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اسحاق علیہ السلام بھی نبی، یعقوب علیہ السلام بھی نبی، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی. 4 نسلیں تو یہی بن جاتی. اس کے بعد پھر آگے نبوت کا فیض پوری قوم میں بنی اسرائیل کے اندر تسلسل سے جاری رہا، اور بڑے شانوں والے نبی آئے، عظیم الشان مرتبوں والے رسول اور نبی بنی اسرائیل میں آئے. موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بھی آئے، داود علیہ السلام جیسے رسول بھی آئے، سلیمان علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت زکریہ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، یہ سب نبی بنی اسرائیل میں ہی آئے. وہ ایک لمبا سلسلہ ہے نبوت کا. ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک بہت طویل سلسلہ ہے نبیوں اور رسولوں کا. اب دیکھو یہ اللہ پاک کی بڑی کرم نوازی ہے، اور پروردگار موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس بات کا اظہار بھی فرماتا ہے سورۃ المائدہ میں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان جو اس نے تم پر کیا. اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہ تم وہ ہو جن میں کثرت کے ساتھ اللہ نے نبی اور بادشاہ بھیجے ہیں.
وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا فیض ہے نبوت کا۔ اگر فیض کا لفظ آپ سمجھیں تو یہاں تو بھائی چھوٹی چھوٹی ولایت کے فیض جو ہیں ان کا بھی لوگ جان نہیں چھوڑتے، کہاں نبوت کا فیض۔ کوئی چھوٹا سا اگر بندہ کسی قوم کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے بابا جی کا فیض ہے، یہ ہمارے دادا جی کا فیض ہے، یہ ہمارے پردادا جی کا فیض ہے۔ اس قوم کے فیض کے کیا کہنے جس میں ہزاروں نبی آئے۔ غور فرمائے نا۔ اب ان کو عیسیٰ علیہ السلام پر جا کے بند کیا اور عیسیٰ علیہ السلام سے حضور علیہ السلام کی شانوں کا ذکر کروایا، اور آپ نے باقاعدہ یہ بات کی کہ میرے بعد جو نبی آنے والے ہیں، یہ نہیں بتایا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئیں گے یا بنی اسماعیل میں سے آئیں گے، یہ بتا دیا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے۔ اس نبی اور پیغمبر اور رسول کی شان یہ ہوگی کہ میں عیسیٰ، جس کو تم اس درجے پر مان چکے ہو کہ خدا کا بیٹا کہنے لگ گئے ہو، ہاں جی، شانیں دیکھ کر کہ بندہ ایسا ہے کہ مٹی کے پرندے بناتا ہے، پھونک مارتا ہے تو اڑنے لگتے ہیں، مردے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں، مادرزاد اندھے کوڑے پاس آتے ہیں، ہاتھ پھیرتا ہے شفا پا جاتے ہیں، جو لوگ گھر میں کھا کے آتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے، جو جمع کر کے آتے ہیں وہ بھی بتاتا ہے۔ یہ شانیں دیکھ کر انہوں نے کہا ہو نہ ہو یا یہ خدا ہے یا یہ خدا کا بیٹا ہے، اس کی نفی کر دی انہوں نے، کہا کہ نہیں، میں اس کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں۔ تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو، میرے بعد ایک ایسا رسول اور نبی آنے والا ہے کہ جس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بھی میں لائق نہیں ہوں۔ وہ در نایاب، ہاں جی، یکتا موتی نبوت میں سے، وہ پروردگار نے پھر بنی اسرائیل میں نہیں، وہ جو سلسلہ جاری کیا تھا بنی اسماعیل میں، دیر تک ادھر وہ شانوں والے رسول اور نبی آتے رہے، اس سلسلے کے اندر نبوت پھر نہیں رکھی درمیان میں، تو آخر میں آ کے ان ادھر سلسلہ پورا کیا۔ دیکھو حکمت اس کی، پروردگار کی، سارا سلسلہ ادھر پورا کیا، وہ ادھر ہی انتظار کر رہے ہیں۔ یہ تو بتایا نہیں نا کہ کن میں وہ آئے، کس سلسلہ نسب میں آئیں گے، تو وہ ادھر ہی انتظار کرتے رہے کہ بنی اسرائیل میں بھی، بنی اسرائیل میں سے ہی آئیں گے۔ انہوں نے آ کے مدینہ شریف میں ڈیرے لگا لیے، ان کے پادریوں نے، ان کے راہبوں نے، ان کے عالموں نے، ربانیین نے، الراسخون فی العلم جو ان میں، انہوں نے مدینہ شریف میں آ کے ڈیرے لگا لیے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ تو پروردگار نے وہ بنی اسرائیل کی بجائے وہ سب نبیوں کا سردار اور اعلیٰ نبی، وہ پروردگار نے بنی اسماعیل میں بھیج دیا۔ یہ بھی یہودی جو علماء تھے ان کا اعتراض تھا کہ نئے نبی، نبی آخر الزماں بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آئے؟ لیکن یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ میں کو لوگوں سے پوچھ کر تھوڑا نبی اور رسول بناتا ہوں کہ بھئی پہلے لوگوں سے میں مشورہ کر لوں کس کو نبی اور رسول بنانا ہے۔ یہ کوئی الیکشن تھوڑا ہے، ہاں جی، کہ تمہارے ووٹوں کے ساتھ کوئی رسول اور نبی بنے، جدھر تم زیادہ ہو جاؤ گے اس کو میں نبی اور رسول بنا دوں گا۔ نہیں، ان کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، مجتبیٰ بنایا ہے، تمہارے کہنے سے نہیں بنایا، خود چنا ہے۔
خود چنا ہے. جس کو چنا گیا ہو اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں. جس کا پروردگار خود انتخاب کرے اس کو مجتبی کہتے ہیں. تو یہ پروردگار کی اپنی شان ہے, وہ جہاں چاہے رکھے. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے, آیت نمبر 151 سورۃ البقرہ کی, اس میں بالکل اسی چیز کا ذکر کیا. تحویل قبلہ بھی اسی کے ضمن میں آ گیا کہ تحویل قبلہ یہیں سے نہیں شروع ہوا. یہ تو دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر اور فیض ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اندر اس قبلے کی محبت غالب ہے جو ان کے جد ابراہیم نے بنایا تھا. یہ نعمت ہے, اس کو نعمت کہا ہے قرآن مجید نے. وَلِيُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ. یہ جو قبلہ ہم نے تبدیل کیا ہے اور تمہارا رخ ادھر پھیرا ہے, یہ اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنی نعمت تم پر پوری کر دیں. اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کی جو نعمت عطا کی, پھر تحویل قبلہ کی نعمت عطا کی, پھر تمام امتوں میں سے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط کہہ کر اعزاز عطا کیا. یہ نعمتیں عطا فرمانے کے بعد اس سورہ البقرہ کی آیت نمبر 151 کو اب پڑھیں گے تو اب اس کا لطف اور ہوگا. یہ میں نے پیچھے آپ کا ربط قائم کیا ہے. فرمایا جیسے ہم نے تمہیں دین ابراہیم کی پیروی کی توفیق دی, جیسے تحویل قبلہ کیا, جیسے تمہیں امت وسط بنایا, کما ارسلنا فیکم رسولا, ایسے ہی ہم نے تم میں ایک رسول, شانوں والا رسول بھیجا. یہ پروردگار نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہے, اور یہ تمام نعمتوں کی جان نعمت ہے. یہ جیسے ہم نے وہ کیا, کما ایسے ہی, ارسلنا ہم نے بھیجا, ہم نے فیکم تم میں. فیکم میں بڑی خاص بات ہے. آپ کا ذہن اس طرف نہیں گیا جدھر میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں. فیکم میں اس لیے فرمایا کہ دیکھو یہ محبوب کہیں باہر سے نہیں آیا. یہ نہیں ہوا کہ پیدا کہیں اور ہوا ہو اور دعویٰ نبوت کہیں اور آ کے کرے, نہیں, تم میں ہی پیدا ہوا. فیکم تم میں ہی بچپن گزرا, فیکم تم میں ہی لڑپن گزرا, فیکم تم میں ہی جوانی گزری, تم میں ہی پکی عمر گزری. 40 سال تمہارے اندر یہ محبوب تم میں رہا ہے, کہیں سے آیا نہیں. یہ وہ حبیب ہے جس کا بچپن بھی تم نے دیکھا ہے, لڑپن بھی دیکھا ہے, جوانی بھی دیکھی اور بزرگی بھی دیکھی ہے. بتاؤ مجھے دنیا کے اندر اس طرح کا انسان 40 سال جو تم نے مشاہدہ کیا ہے, یہ اولین و آخرین میں تمہیں کوئی نظر آیا؟ جب اس طرح کا رسول ہم تم میں بھیج رہے ہیں, تم میں, تو یہ تم پر ہمارا احسان نہیں؟ غور کریں کہ جب کسی خاندان, کسی قوم میں ایسا بندہ پیدا ہو جائے جو اس خاندان کے لیے باعث فخر اور باعث عزت ہو, اور اس قوم کے لیے وجہ عروج بن جائے, کہ اس کی وجہ سے خاندان عروج پا جائے, اس کی وجہ سے قبیلہ عروج پا جائے, اس کی وجہ سے وہ قوم بلندی پر پہنچ جائے, تو سب فخر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ ہے دیکھو اس کی شان اور عظمت دیکھو, اس کی وجہ سے فلاں قبیلہ, فلاں خاندان, فلاں قوم, فلاں ملک, فلاں علاقے کے لوگ عزت پا گئے ہیں. اس سے بڑی وجہ عزت کیا ہو سکتی
کہ تم میں وہ محبوب بھیجا ہے جس کی وجہ سے ساری کائنات کی عزت ہے. یہ فیکم کے اندر یہ چیز موجود ہے. غور فرمایا, کما ارسلنا فیکم, جیسے ہم نے اور انعامات کیے ایسے ہی ہم نے بھیجا تم میں. یہ تم میں بھیجنا یہی تو ہمارا انعام ہے تم پر. یہ ان کو باور کروایا جا رہا ہے کہ اس نعمت کی قدر کرو. یہ باعث فخر ہے, باعث عزت ہے, باعث عروج ہے, باعث اعزاز ہے. اب جن میں بھیجا جا رہا ہے یہ تو ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے. ایک اور اشارہ ہے, سمجھیں. ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز عطا کی جو میں آپ کو سمجھانے لگا. جن لوگوں کو یہ کہا, ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے, اگر حضور کی وجہ سے ایمان والے معزز ہوئے تو جن کے گھر حضور پیدا ہوئے وہ معزز کیوں نہیں؟ سمجھ آئیے نہیں آئی بھائی؟ جن کی وجہ سے, ہاں جی, وہ وجہ ہے, وہ والدین, وہ خاندان, وہ آبا و اجداد جن کی نسل میں بھیجا, ان کی شان اور عظمت کا اندازہ کرو. ہم تو یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم ان کے امتی ہو اور حضور کی وجہ سے تمہاری عزت بنی. اگر تمہاری عزت حضور کی وجہ سے بنی تو حضور کے ماں باپ کی عزت بھی حضور کی وجہ سے بنی. کما ارسلنا فیکم, یہ ایسے ہے جیسے ہم نے بھیجا تم میں رسولا, شانوں والا رسول. منکم, تمہیں میں سے. تمہیں میں سے اس لیے فرمایا کہ اگر موانست نہ ہوتی, اگر تم میں سے نہ ہوتے, وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے نا بھائی. حضور تو رحمت للعالمین ہو کے فرشتوں کے لیے بھی رحمت ہے, جنوں کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے, اولین و آخرین کے لیے رحمت ہے. رحمت للعالمین جو ہوئے, یہ تو بعد والوں کا مسئلہ ہی نہیں رہا. رحمت للعالمین جب کہا تو اگلوں پچھلوں کے لیے رحمت ہوئے. کیوں بھائی؟ کیا رحمت للعالمین عالمین سے, حضور علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو عالمین سے نکال دو گے؟ وہ نکل ہی نہیں سکتے. اگر یہاں سے تم نے عالمین سے, حضور سے پہلے لوگوں کو نکالنا ہے تو پھر رب العالمین میں جو عالمین ہے اس میں کس کس کو نکالو گے؟ تو جس عالمین کا اللہ رب ہے اس عالمین کے لیے حضور رحمت ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ. تو منکم اس لیے فرمایا, ایک تو فرمایا فیکم تم میں, ایک فرمایا منکم تم میں سے. یہ دونوں باتیں بڑی خاص ہیں. ہم نے بھیجا فیکم تم میں رسولا, شانوں والا رسول, منکم تمہیں میں سے. تمہیں میں سے اس لیے فرمایا کہ اگر وہ فرشتہ ہوتے, اگر وہ فرشتہ ہوتے یا کوئی اور مخلوق ہوتے تو تمہاری غیر مخلوق ہونے کی وجہ سے تم فیض سے محروم ہو جاتے. چونکہ فیض لینے دینے میں, فیض لینے دینے میں کم از کم جنسی موافقت ضروری ہوتی ہے. انسان سے فیض لیتا ہے, ٹھیک ہے, چونکہ وہ کچھ انسان کر کے دکھائے گا, انسان کر کے دکھائے گا, چلے گا. ہدایت تو وہ تبھی دے گا کہ دیکھو بھائی میں جو کر رہا ہوں یہ تو کائنات میں اس طرح کا اعلیٰ ماحول کوئی پیدا نہیں کر سکتا, یہ میں کر رہا ہوں.
اب تم نے میری پیروی کرنی، میری اطاعت کرنی، میری اتباع کرنی، مجھ سے محبت کرنی. تو یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں میں سے ہو. بولو، انسانوں میں سے ہوں، منکم، تم میں سے. اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ وہ تمہاری طرح ہیں. ٹھیک ہے، تم میں سے تو ہیں لیکن تمہاری طرح نہیں، اور تم ان کی طرح نہیں ہو. اچھا بھائی دیکھو، انسانوں کا آپس میں فرض کریں یہ آپ 50 100 1000 بندہ اگر بیٹھا ہوا ہے تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ایک انسان تم میں سے ہے، اس قبیلے سے ہے، اس خاندان سے ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1000 بندہ ایک جیسا ہے، ایک رتبے کا ہے. یہ ہوتا ہی نہیں. جب عاموں میں نہیں، عاموں میں ایک رتبے کے لوگ نہیں، ہر کوئی ایک دوسرے سے کسی نہ کسی لحاظ سے رتبے میں فرق رکھتا ہے، مرتبے میں فرق رکھتا ہے. ہر کسی کی ظاہری صورت بھی ایک جیسی نہیں، ہر کسی کا ایمان ایک جیسا نہیں، ہر کسی کا عمل ایک جیسا نہیں. تو اس لیے یہ بات جو فیکم اور منکم میں اشارہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا جیسا کہ جس طرح ہم نے پہلے انعامات کیے، ایک انعام یہ بھی کیا کہ ارسلنا، ہم نے بھیجا، فیکم، تم میں، رسولاً، عظمت و شان والا رسول، منکم، تمہیں میں سے، تمہیں میں سے. یہ بات اپنی طرف منسوب کی، اور اب آگے 5 باتیں اپنے محبوب کی طرف منسوب کی. یہ بڑی سمجھنے والی چیز ہے. آپ کے ذہن آمادہ ہیں بات کو سمجھنے کے لیے؟ جی سمجھیں ذرا. آگے جو 5 باتیں آ رہی اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا. وہ 5 باتیں اپنے محبوب کی طرف منسوب، اپنی طرف صرف ایک ہی بات منسوب کی کہ ہم نے بھیجا ہے، ہم نے. اب یہ محبوب کرتا کیا ہے؟ جو محبوب ہم نے بھیجا ہے، جو رسول ہم نے بھیجا ہے، اس کی اپنی شان اور اس کے کام کیا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ پہلا کام یہ کرتا ہے کہ یتلو علیکم آیاتنا. یہ حبیب یتلو، تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، تمہارے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتیں. آپ نے سن لیا، پایا نہیں. سن لی ہے بات لیکن ابھی وہاں پہنچے نہیں ہیں جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں. سمپل سی بات ہے، سادی، لیکن آپ کا دماغ وہاں گیا نہیں. یتلو، یہ محبوب تلاوت کرتا ہے، علیکم، تم پر، آیاتنا، ہماری آیتیں. یہ جدا شان اس قسم کی ہے کہ میں تم پر اپنی آیتیں تلاوت نہیں کرتا. نہیں سمجھے میری بات کو؟ قرآن میرا ہے، کلام میرا ہے، میں تم پر اپنی آیتیں تلاوت نہیں کرتا. تم اس اہل نہیں ہو، تم اس اہل نہیں ہو. میں نے اس محبوب کا وجود منتخب کیا، چنا ہے. اپنا کلام میں اس کے قلب مبارک پر اتارتا ہوں، پھر یہ ہمارا کلام تم پر تلاوت کرتا ہے. فرق سمجھے بھائی؟ فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی اب جو لوگ محبوب کو ایک طرف رکھ کر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کی یہی نفی کر دی. تمہارے پاس کچھ نہیں جب تک یہ محبوب تم پر آیتیں تلاوت نہ کرے. سمجھ آ گئی؟ یہ پہلی چیز. یتلو علیکم آیاتنا، یہ حضور کی شان بیان کی. یہ محبوب تلاوت کرتا ہے، یتلو علیکم، تم پر، تمہارے سامنے، آیاتنا، ہماری آیتیں. آیتیں ہماری ہیں، بولو، آیتیں ہماری ہیں، اور ہم اپنے محبوب کو عطا کرتے ہیں. یہی اس قابل ہے کہ اس کو ہم آیتیں دیں،
اس کے قلب پر اتاریں. جانو، شان سمجھو، تم میں سے کون ہے جس کا دل ایسا ہو کہ آیتوں کو برداشت کرے؟ کیسا ہم نے دل بنایا اپنے حبیب کا، اپنا کلام محبوب کے دل پر اتارا. تم میں سے کون ہے باقی جو ہم جنس بنتے پھرتے ہو، اپنے جیسا سمجھتے پھرتے ہو؟ یہی غلط فہمی دور کر دی. بھائی تم پر تو میں نے آیتیں اتاری نہیں، بولو تم پر تو میں نے آیتیں اتاری. دوسری بات یہ، میں تم کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ میں تم پر آیتیں پڑھوں. میں ایک ہی محبوب پر پڑھتا ہوں، یہ تم پر پڑھتا ہے. دیکھو فرق سمجھیں آپ، سمجھ آئی؟ یتلو یہ تلاوت کرتا ہے محبوب علیکم تم پر آیاتنا، ہماری آیتیں. بہت سادی بات ہے لیکن اس کو آپ نے سمجھنا تب ہے جب آپ کے دل اور دماغ میں عشق مصطفیٰ کا حل چل چکا ہو، تب سمجھ آئے گی نا، ورنہ نہیں آئے گی. ورنہ تو کوئی سجدہ سا پڑھے وہ کہے گا جی آیتیں پڑھتے ہیں. اور اللہ کے بندو یہی تو بڑی شان ہے کہ جو تم پر ہماری آیتیں یہ محبوب پڑھ رہا ہے. اسی سے سمجھو کہ تم خود نہیں پڑھ سکتے، تمہارے پاس خود قرآن کی کوئی آیت نہیں آئی. تم کون ہو؟ یہ درمیان میں ہے تو تمہیں قرآن مل رہا ہے. اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو پھر تمہیں قرآن سمجھ. یتلو علیکم آیاتنا، ایک بات یہ اشارہ فرمایا. دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ صرف یہ آیتیں تم پر تلاوت نہیں کرتا محبوب. دوسری شان یہ بھی حضور کی ہی شان بیان فرمائی، اور بغیر زمان و مکان کی قید کے بیان فرمائی. یہ نہیں کہ صرف اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہے یہ جس وقت حضور کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے. ہاں یہ شرف ہے کہ سب سے پہلے آیتیں جنہوں نے سنی وہ صحابہ ہیں، اور یہ بڑی فضیلت ہے. اچھا، پہلے آیتیں سننے کی وجہ سے ہی وہ ایمان والے تھے، انہوں نے حضور کو دیکھا، حضور نے ان پر آیتیں پڑھی، اسی فضیلت کی وجہ سے وہ پوری امت میں افضل ہو گئے. پوری امت میں افضل ہو گئے اس لیے کہ محبوب اور ان کے درمیان واسطہ کوئی نہیں. ہم جو آیتیں پڑھ رہے ہیں یہ ان کی وجہ سے پڑھ رہے ہیں. سمجھ آگے نہیں؟ تو آگے جو یہ بات ارشاد فرمائی وہ خاص کسی زمانے کے لیے اس کو مقید نہیں کیا، چونکہ خطاب ایمان والوں کو ہے یہ سارا. ٹھیک ہے، وہ تم پر آیتیں پڑھ رہے ہیں تو تم پر جو آیتیں پڑھتے ہیں درمیان والے واسطوں کو نظر انداز نہ کرو. محبوب نے جن پر پڑھی وہ بڑی شانوں والے ہیں، پھر انہوں نے آگے پڑھی، انہوں نے پھر آگے پڑھی، پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے. آج میں آپ کے سامنے پڑھ رہا، وہ اسی طرح پڑھی جاتی ہے نا جی. قرآن پاک کی آیات پڑھی جا رہی تو درمیان میں اگر میں کہوں معاذ اللہ کہ میں نے حضور سے سیکھا ہے تو یہی تو میری بدبختی ہوگی. ہاں میں یہ کہوں گا کہ مجھ تک یہ قرآن نہ جانے کتنے واسطوں سے پہنچا ہے، وہ درمیان والے واسطوں کی قدر و قیمت نہ جاننا یہی بے ادبی اور گستاخی ہے. سب کو ماننا ہوگا، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے علماء کرام درمیان میں کس طرح سے ان تک وہ آیات پہنچیں اور انہوں نے پھر آگے پڑھی. وہ پڑھتے گئے اپنے شاگردوں کو سکھاتے گئے آگے. آج ہم وہی قرآن منوان بغیر کسی تبدیلی اور تحریف کے وہی پڑھ رہے ہیں جو محبوب نے عطا کیا ہے، کوئی تبدیلی اس میں نہیں. آگے دوسری شان بیان کی حضور علیہ السلام کی، وَيُزَكِّيكُمْ، کہ یہ محبوب تم پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں، تمہیں
بولو تمہیں پاک کرتے ہیں. یہ تزکیے والی شان پروردگار نے یہاں قرآن کی بیان نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ یہ تم پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو پھر قرآن تمہارا تزکیہ کرتا ہے, یوں نہیں کہا. سمجھے یا نہیں سمجھے بات کو؟ بعض لوگوں کو یہ بھی الزام ہو جاتا ہے, یعنی یوں نہیں کہا کہ یہ محبوب تم پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور پھر یہ قرآن تمہارا تزکیہ کرتا ہے, یوں نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ یہ تم پر آیتیں تلاوت کرتے ہیں وَيُزَكِّيكُمْ, اور یہی محبوب تمہارا تزکیہ کرتا ہے. یہ پاک بھی تمہیں یہی کرتے ہیں. یہی سے ہم اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں جس شخص کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب نہیں, اس کو قرآن بھی کچھ نہیں دے سکتا. اس نے اپنا تعلق اور ناطہ جوڑنا ہے حضور سے, تو حضور اس کے دل کو پاک کریں گے. آج بھی حضور کے اسم مبارک میں اتنی ہی بڑی خوشبو ہے جتنی کبھی تھی. سمجھ آئی نا؟ ایمان والا جو ہوتا ہے جب وہ حضور کا نام سنتا ہے اس کا دماغ خوشبودار ہو جاتا ہے, اس کی عقل منور ہو جاتی ہے جی, اس کا دل کھل اٹھتا ہے اور اس کا دل دماغ باغ باغ ہو جاتا ہے, ایسے جیسے اس کے وجود کے اندر بہار آ گئی جب وہ حضور کا نام سنتا ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں بھائی؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے اگر دل منغص ہو, دل گھٹے اور دماغ کے اندر وہ طہارت اور وہ پاکیزگی نہ آئے, ہاں جی, اس شخص کو کیا پتا ہے کہ قرآن مجید کیا چیز ہے اور یہ آیتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ پہلے اپنے دل دماغ کو تیار تو کریں. اور بھائی قرآن تو بارش ہے, اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش ہے جس کا واسطہ حضور ہے, ٹھیک ہے. تو بارش کے برسنے سے پہلے زمین کی تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بارش تو یہ روڈ پر بھی برسے گی نا باہر, تو جب سڑک پر بارش برستی ہے تو وہاں پھول اگتے ہیں, کیوں جی؟ وہاں فصلیں اگتی ہیں, وہاں گل و لالا اگتے ہیں. اچھا, وہی بارش ایک ہی ہے, برس رہی ہے, ٹھیک ہے. چٹیل میدان میں جہاں کوئی نہیں, کوئی حل شل نہیں چلا ہوا, تیاری کوئی نہیں ہوئی, وہاں برستی ہے, برس کے بہہ جاتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسا ہی ہوتا ہے. وہی بارش جو ہے وہ روڑی پر برستی ہے, جس زمین کے سینے میں گندگی ہوتی ہے. بارش میں فرق تھا بھائی, بارش جو ہے اس کی پاکیزگی میں فرق تھا. اس کو تو پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انزلنا من السماء ماء طہورا, ہم جو بارش کی صورت میں پانی نازل کرتے ہیں یہ تو طہارت والا پانی, پاکیزہ پانی, بے شمار بیماریوں کی شفا ہے یہ پانی, بارش کا پانی, ٹھیک ہے. تو ماء طہورا وہ تو روڑی پر بھی برس رہا ہے نا, لیکن روڑی کے سینے میں گند ہے, تو بارش برستی ہے, تھوڑی دیر بعد وہاں سے گزرا نہیں جاتا, اتنی بدبو آتی, وہ بدبو بارش کی تھی. بولو بھائی, وہ بدبو جو ہے وہ بارش کی تھی؟ نہیں, وہ سینے میں گندگی تھی جس کی بدبو تھی, ٹھیک ہے. وہی بارش ایسی جگہ پر برسی جہاں کسی ہل چلانے والے نے ہل چلا کے پہلے تیاری کر دی اور زمین کے سینے کو بالکل اس قابل بنا دیا کہ یہاں بارش برسے, کچھ دیر بعد وہاں سے گل و لالا اگتے ہیں اور سبزہ اگتا ہے, پھل اگتے ہیں, فصلیں اگتی ہیں, پھول لگتے ہیں, کہ پاس سے گزرنے والا کہتا ہے کتنی خوشبو آ رہی ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو یہی بات ارشاد فرمائی کہ قرآن مجید کی آیتیں تم پر تلاوت تو ہو رہی ہیں, لیکن تلاوت آیات سے پہلے زمین کا تزکیہ ضروری ہے, اور تزکیہ حضور کرتے ہیں.
بولو تزکیہ حضور کرتے ہیں. حضور سے تعلق ضروری ہے, آپ کا نام لینا ضروری ہے, آپ پر درود پڑھنا ضروری ہے, آپ سے نسبت پیدا کرنی ضروری ہے, آپ کا قرب ضروری ہے, آپ کا شوق ضروری ہے, آپ کا عشق ضروری ہے, آپ کی محبت ضروری ہے. جب تک یہ نہ ہو تب تک جتنی مرضی بارش برساتے رہیں. سینہ صاف کرنا ضروری ہے, اور صاف حضور کرتے ہیں. یہیں سے مجھے کسی درویش نے بات بتائی تھی, بہت پہلے میرے ذہن میں آ گئی. انہوں نے فرمایا تھا کہ ایمان مومن کا اپنا عمل نہیں, ایمان مومن کا اپنا عمل نہیں کہ وہ خود کسی چیز پر جو ہے وہ ایمان لے آئے. نہ, پہلے اس کے دل پر حضور توجہ کرتے, پہلے حضور اس کے دل پر توجہ, اس کو اپنا بناتے, پھر وہ دل اس قابل ہوتا ہے کہ اس میں ایمان کا بوٹا لگتا ہے. ایمان حضور خود عطا کرتے ہیں. اس سے وہ بندے کتنے خوش نصیب ہیں جن کو پتہ بھی نہیں اور ایمان مل گیا ہے, جن کو علم بھی نہیں لیکن ایمان مل گیا ہے. چونکہ وہ بدبخت نہیں, بد نصیب نہیں, گستاخ نہیں, بے ادب نہیں. سمجھے, دل ان کا مائل ہے. دیکھیں یہ جو آپ کو بعض اوقات بڑا بے عمل سا بندہ نظر آتا ہے, لیکن حضور کا نام اس کے سامنے لیں اور وہ جھک جاتا ہے, تو ایمان ہے اس میں. بولو ایمان. یہ بعض اوقات ناموس رسالت کے جلوس نکلتے ہیں, احتجاج ہوتا ہے نا. اچھا, اس احتجاج میں سارے نمازی ہوتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ ناموس رسالت پر, حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے علماء کردار ادا کرتے ہیں, ہیں جی. تو ان جلوسوں میں, ان احتجاجوں میں سارے نمازی ہوتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات نمازی رہ جاتے ہیں, نمازی رہ جاتے ہیں. وہ کسی کونے خدرے میں لگا ہوا بندہ جس نے ساری زندگی کچھ نہیں, اس نے کہا میرے سونے آقا پر حملہ ہوا ہے, میں باہر نکل کے جان دے دوں گا. دے دی. انتخاب پروردگار کا اپنا ہوتا ہے. وہاں تو لائن لگی ہوئی ہے حضور کے غلاموں کی, چننا اس میں سے کن کو ہے, یہ اللہ کا اپنا انتخاب ہے. ہر کسی کی جان تو حضور کے نام پر وہ قبول نہیں نہ کرتا. سمجھ آ گئی؟ تو اصل جان تو وہی ہے جو ان کے نام لگ گئی, جو ان کے نام پر گئی. یہ تو کبھی سمجھ آئے گی اس وقت جب پردے اٹھیں گے, پتہ چلے گا کہ جنہوں نے حضور کے نام پر جانیں دیں یہ کس درجے کے لوگ ہیں. تو وجہ فضیلت حضور ہیں. بولو وجہ فضیلت حضور ہیں. یہ اس آیت کریمہ میں اشارے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, تزکیہ کرتے ہیں حضور تمہارا. دوسری شان. تیسری وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ, کتاب تو آ گئی. کتاب میں تو اتنا کہہ دیا گیا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. ہاں جی, کتاب تو آ گئی نا, لیکن یہ کتاب سکھائے گا کون؟ بھائی کتاب آ گئی قرآن مجید کی صورت میں, کتاب آ گئی تو کتاب پڑھانے والا بھی تو کوئی ہونا چاہیے نا. تو فرمایا کہ اس محبوب کی شان یہ ہے کہ تمہیں خود قرآن سمجھ نہیں آتا, خود قرآن تمہیں سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو تو الف بے نہیں آتی کسی کے پڑھائے بغیر, ABC نہیں آتی, 1 2 3 نہیں آتا آپ کو کسی کے سکھائے بغیر. آ جاتا ہے نہیں. اور دعویٰ یہ ہے کہ قرآن خود سمجھ لیتے ہیں, نہیں. خاص فیضان ہے یہ جو حضور اور حضور سکھاتے ہیں. قرآن پاک کون سکھاتا ہے؟ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ,
یہ محبوب تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، یہ تیسری شان. اور چوتھی شان والحکمہ، صرف کتاب کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے اس کی بھی تعلیم دیتا ہے. یہ حکمت ہے، اس کتاب پر عمل کیسے کرنا ہے وہ سنت ہے. الحکمہ وہ سنت ہے جو حضور سکھاتے ہیں کتاب کے ساتھ ساتھ. ساری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑے بہت اختلاف کے باوجود جو آپس میں وہ رکھتے ہیں فقہی اختلاف یا کچھ حدیثوں کے مطابق، بہرحال نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بعض اوقات ایسے اعمال فرمائے کہ پھر ان کو ترک کر دیا، کسی نے پہلا عمل لے لیا، کسی نے درمیان والا، کسی نے بعد والا. اس میں مسئلہ نہیں، اس کے پیچھے بھی علم ہے، اس کے طور پر وہ چل رہے ہیں. باقی جو نماز ہے کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، بھائی پڑھو، کیسے پڑھنی ہے؟ قرآن مجید تو صرف اتنی بات کر رہا ہے. یہ تو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ جی ٹھیک ہے جی پہلے آپ کھڑے ہو جائیں، ہاں جی، پھر آپ اللہ اکبر کریں، ٹھیک ہے، پھر آپ قیام کریں، پھر آپ ثنا پڑھیں، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں، پھر سورت پڑھیں، پھر رکوع پڑھیں، پھر رکوع سے اٹھیں، ہاں جی، پھر رکوع میں یہ پڑھیں، رکوع سے اٹھ کر یہ پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں، اس میں یہ پڑھیں، پھر سجدے سے اٹھیں، پھر دوسرے سجدے میں یہ پڑھیں، یہ رکعت پوری ہو جائے، پھر آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، اس میں اتحیات پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعا پڑھیں، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لو جی سارا قرآن مجید آپ کے سامنے ہے، بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے اس طرح کی نماز؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو بتا دیا، کتاب کی تعلیم دے دی کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، لیکن پڑھنی کیسے ہے، قائم کیسے کرنی، یہ بھی تمہیں محبوب ہی بتاتے ہیں. بھائی سمجھے نہیں سمجھے؟ ابھی قرآن نے تو صرف اتنا کہا اتم الحج والعمرۃ للہ، حج عمرہ کرو اللہ کے لیے. کیسے جی؟ کرو، چھوڑ دو حضور کو اور حج کرو جا کے. یعنی رسول پاک کو ایک طرف رہنے دو اور عمرے کرو جا کے. قرآن مجید تو صرف اتنا ہی کہہ رہا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ. اب اتم الحج والعمرۃ للہ کی آیت پر سنت کے طور پر چلنا کیسے ہے، کس طرح کرنا ہے، کہ آپ کس علاقے سے چلیں گے، وہاں سے کہاں سے احرام باندھیں گے، احرام کی پابندیاں کہاں سے شروع ہوں گی، کیا کیا پابندیاں ہوں گی، پھر تم نے حرم حدود میں جا کے کیا کرنا ہے، کہاں سے طواف شروع کرنا ہے، کہاں چکر ختم ہوگا، کہاں استلام کرنا ہے. سارا طواف کرنے کے بعد پھر تم نے کہاں کھڑا ہونا ہے، کہاں نفل پڑھنے ہیں، اس کے بعد زمزم کہاں کھڑے ہو کے پینا ہے، کیا کرنا ہے، پھر وہاں سے جا کے صفا مروہ کی سعی کیسے کرنی، اس کے بعد حلق کیسے کرنا ہے، قصر کیسے کرنا ہے، سر کیسے منڈوانا ہے، سر کے بال کیسے کٹوانے ہیں، اور اس کے بعد احرام کھولنا ہے، اس کے بعد پابندیاں ختم. یہ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے عمرہ کرو، بولو، کہہ رہا ہے کہ حج کرو، کیسے کریں؟ یہ ہے والحکمت. کتاب سکھاتا ہے حبیب، اور کتاب میں جو کچھ کہا گیا کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھاتا ہے. آئی سمجھ؟ تو قرآن مجید میں تو اتنا ہی آت الزکات، زکات دو جی، دو بھائی، زکات دو. زکات کا لغتیں پکڑو، ڈکشنریاں پکڑو، زکات کا مطلب کیا ہے؟ زکات کا مطلب پاک کرنا. وہ کہتے کو پلیز چیز لے کے پاک کر لو، یہ بھی زکات ہو گئی. یوں ہے زکات؟ نہیں. دیتے تم کچھ ہو، دیتے کسی کو ہو، پاک کہیں ہو رہی ہے شے. سمجھ آ رہی نا؟ 100 میں سے 2.5 روپے نکالنے، سال کا اس پر گزرنا ضروری ہے. یہ قرآن میں نہیں ہے، ٹھیک ہے.
کتنی بھیڑوں میں سے کتنی نکالنی، کتنی بکریوں میں سے کتنی بکریاں دینی، کتنے اونٹوں میں سے کتنے اونٹ دینے، کتنی گائیوں میں سے کتنی گائیاں دینی، کتنے مال میں سے کتنا نکالنا ہے، سونے میں سے کتنا دینا ہے، چاندی میں سے کتنا نکالنا ہے، یہ قرآن مجید میں کوئی تفصیل نہیں بابا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، کتاب سے میں صرف اتنا ہی، آتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ دو۔ دینا کیا ہے، کس سے دینا ہے، کتنا دینا ہے، اور دے کر کرنا کیا ہے، اس کا تقاضا کیسے، صرف دینی نہیں، دے کر دیکھنا بھی نہیں دیا کیا ہے، بولو دے کر، جس کو دیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، تمہارا گند سمیٹ کے لے گیا تو پھر تمہاری بات بنے گی۔ اور یہ سارا کچھ الحکمہ، حکمت کی صورت میں محبوب سکھاتے ہیں تمہیں، یہ چوتھی شان ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ دیکھا کیسی عجیب و غریب آیت ہے یہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اب میں بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہوں، پورا دین ہے اس میں، بولو اس میں پورا دین ہے، شروع سے شروع ہو جائیں۔ محبوب کو ساتھ ساتھ رکھنا ہوگا۔ آیتیں کس نے پڑھی، تزکیہ کس نے کیا، کتاب کس نے سکھائی، کتاب پر عمل کس نے سکھایا۔ پانچویں شان وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب کتاب تو آ گئی، سنت بھی آ گئی، تلاوت آیات بھی ہوگی، تزکیہ بھی ہو گیا، پانچویں چیز کیا ہے؟ فرمایا یعلمکم، یہ محبوب جو رسول جو ہم نے بھیجا ہے یہ تمہیں وہ سکھاتا ہے، یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اس میں بہت کچھ بیان کر دیا، تم جانتے ہی نہیں، تم اپنے علم سے ان کو جان سکتے ہی نہیں سمجھے میری بات کو، تم اپنے علم سے اس کو جان سکتے نہیں۔ کوئی دنیا کا علم قبر کے حالات نہیں جان سکتا، بولو کوئی دنیا کا علم محشر کے حالات نہیں جان سکتا، کوئی دنیا کا علم جنت کا تعین نہیں کر سکتا، کوئی دنیا کا علم دوزخ کا تعین نہیں کر سکتا۔ کسی علم کو کچھ پتہ نہیں کہ پل صراط کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں میزان کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا کیا، کہاں جانا ہے، کس طرف جانا ہے، منظر کیسا ہوگا، کدھر جائیں گے لوگ، کس طرف اکٹھے ہوں گے۔ صرف آگے کی بات نہیں، صرف آگے کی بات نہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں پچھلے نبی کب آئے، کسی کو کچھ پتہ نہیں نبیوں نے کہا کیا، کسی کو کچھ پتہ نہیں نبیوں کے جواب میں قوموں نے کیا کیا، کن کے ساتھ کیا ہوا، نہ پچھلے کا پتہ تمہیں نہ اگلے کا پتہ۔ جس کا تمہیں بالکل پتہ نہیں یہ محبوب تمہیں وہ بتاتا ہے، وہ سکھاتا ہے تمہیں۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نہ تمہیں پتہ کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کب ہوا، یہ تمہیں نہیں پتہ، کیا ہوا کیا، کس طرح سے ہوا، ابلیس کیسے راندہ درگار ہوا، آدم علیہ السلام کو کیوں اتارا گیا، اتارنے کا مقصد کیا تھا، خلیفے کا ہونے کا کیا مطلب ہے، پھر کس نے آدم علیہ السلام کا بیٹا بن کے واپس چلے جانا ہے جنت میں، کس نے ابلیس کے پیچھے لگ کے دوزخ میں چلے جانا ہے، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ یہ محبوب تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تمہیں علم ہی نہیں ہے، جو تم دنیاوی علم کے طور پر بے شک فزکس پڑھو، بیالوجی پڑھو، کیمسٹری پڑھو، ریاضی پڑھو، دنیا جہان کے علوم چاٹ جاؤ، دنیا جہان کی لائبریریاں کھا جاؤ، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ جو یہ محبوب تمہیں وہ سکھاتا ہے۔ میں بہت کچھ کہہ گیا ہوں، پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، سمجھ آئی بات کی؟ ہاں جی، یہ تمہیں وہ سکھاتا ہے، اس سے سیکھو، ان کا تو تمہیں پتہ ہی نہیں، جو محبوب یہ سکھاتا ہے، یہ محبوب جو کوئی سکھاتے ہیں اس کا تمہیں علم نہیں۔ ہم نے وہ دنیا کے اندر استاد ہی نہیں بنائے جو یہ جانے، اس علم کا کسی کو پتہ نہیں، اس علم کا استاد صرف میرا محبوب ہے۔
اور اس محبوب کا استاد میں ہوں. اس محبوب کا استاد. آپ کہیں گے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے جی. 5واں پارہ سورۃ النساء, وہاں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب تیرے رب نے تجھے وہ سکھایا ہے حبیب جو تو نہیں جانتا تھا, جو تو نہیں جانتا تھا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. حبیب پیارے تجھ پر اللہ کا فضل عظیم ہے. فضل عظیم ہے. تمہیں کو وہ کچھ سکھایا ہے محبوب جو تم نہیں جانتے تھے. تو یہ تو سکھایا ہے میں نے, جس کا تمہیں پتہ نہیں تھا. اب تمہیں نہیں پتہ تھا تو کسی اور کو پتہ کیا ہوگا. تو جب میں نے سکھایا تو اب محبوب تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو اے انسانوں اے لوگوں تم نہیں جانتے, تم نہیں جانتے. یہ آیت آپ ویسے بہت سنتے ہیں, لیکن اب دیکھو اس سینیریو میں, اس ماحول میں, کہ جب میرے اتنے کرم ہیں تم پر تو اب میں تم کو کہہ رہا ہوں فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي اذکرکم. اتنے انعامات اور اتنی کرم نوازیوں کے بعد اب یہ نہیں بنتا کہ تم میرا ذکر کرو. فَاذْكُرُونِي, کرو میرا ذکر کرو. یہ کہہ رہا ہے وہ. دیکھو تمہیں دین ابراہیم کی پیروی میں رکھا, قبلہ تبدیل کیا, ہاں جی, تمہیں امت وسط بنایا, اتنی شانوں والا محبوب عطا کیا. یہ جس طرح میں نے ذکر کی, تو اب یہ حق نہیں بنتا کہ تم فَاذْكُرُونِی میرا ذکر کرو. کیوں بھائی؟ کہ پروردگار تیرا کرم کہ تو نے ہمیں یہ بھی عطا کیا, تیری مہربانی کہ تو نے ہم کو یہ بھی دیا, تیری شکر گزاری کہ تو نے ہم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا. فَاذْكُرُونِی, پھر کرو نا میرا ذکر. یہ اس آیت کا مطلب ہے, سمجھ رہے ہیں نہیں؟ فَاذْكُرُونِی, کرو نا میرا ذکر. بھائی میں کون ہوں؟ میں ہی ہوں جو تمہیں یہ کچھ عطا کرنے والا ہوں. میرا ذکر کرو. جب تم میرا ذکر کرو گے تو چونکہ تم میرے ذکر میں آگے, اب ذکر کی صورت کیا بنی کہ میرا ذکر کرو. میرے ذکر کرنے کا مطلب کیا بنا؟ میرا ذکر یہی ہے نا کہ میرا ذکر کرو کہ میں وہ ہوں جس نے تمہیں محمد رسول اللہ جیسا نبی دیا ہے. یہ ذکر ہے. میں وہ ہوں جس نے تمہیں بیت المقدس سے قبلہ بدل کر یہ قبلہ دیا ہے. میں وہ ہوں جس نے تمہیں دین ابراہیمی کی پیروی میں رکھا ہے. کرو نا میرا ذکر. جب تم ان شانوں کے ذریعے میرا ذکر کرو گے اذکرکم, پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر میں تمہارا ذکر کروں گا. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکریہ ادا کرو. کیا فرمایا؟ میرا. وَلَا تَكْفُرُونِي, بد نصیب نہ بنو, میری ناشکری نہ کرو. اتنے کرم ہیں تم پر, تمہارے مانگے بغیر, تمہاری طلب کے بغیر, تمہارے چاہے بغیر. وَاشْكُرُوا لِي, میرا شکریہ ادا کرو. وَلَا تَكْفُرُونَ, اور میری ناشکری نہ کرو. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.